علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا، علم نافع ملے از پائے علماء، علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام درس مسلم شریف کا آج ہمارا سلسلہ ہے، اور آئیے کچھ سیکھتے ہیں اس پروگرام میں۔ اس سلسلے میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم عالی شان کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجے، رب اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اللہ کی رحمتیں چھماچھم اس آدمی پر برستی رہتی ہیں جو درود پڑھتا رہتا ہے۔ رب تعالی ہمیں کثرت سے درود پڑھنے کی توفیق دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی کے ناظرین، ایمان کی کچھ شاخیں ہیں اور ان کو حدیثوں میں باقاعدہ بیان کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز ان میں سے آج کا ہمارا یہ درس وہ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان سے مروی کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الایمان بضع و سبعون شعبہ، کہ ایمان کی چند اور 70 شاخیں ہیں۔ ارشاد فرمایا، والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا یہ ایمان کا ایک شعبہ ہے، یعنی ایمان کی ایک شاخ ہے حیا۔ دوسری حدیث پاک وہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الایمان بضع و سبعون او بضع و ستون شعبہ، فافضلها قول لا الہ الا اللہ، وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق، والحیاء شعبۃ من الایمان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی چند اور 70 شاخیں ہیں، 70 شعبے ہیں، شاخیں ہیں، اور ایک روایت میں فرمایا کہ 60 اس کی شاخیں ہیں، اور فرمایا اس کا افضل یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، کلمہ طیب کا ورد کرنا، پڑھنا۔ اور ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ یہ بھی ہے کہ آدمی کسی راستے سے اذیت دہ چیز کو دور کر دے، یہ بھی ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے۔ اور فرمایا حیا یہ ایمان کا ایک شعبہ ہے، ایمان کی ایک شاخ ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی آدمی کو سنا کہ وہ کسی دوسرے آدمی کو یعظ اخاہ فی الحیا فقال الحیا من الایمان، وہ حیا کے بارے میں کچھ انہیں بتا رہے تھے تو نبی پاک علیہ السلام تشریف لے آئے، آپ نے سنا، فرمایا حیا یہ ایمان میں سے ہے۔ تو جب کسی چیز کو اس کا ایمان کے ساتھ اس طرح ذکر کیا جاتا ہے تو اس چیز کی اہمیت کے پیش نظر کہ وہ کتنی اہمیت والا وہ کام ہے اور کتنی اہمیت والی وہ چیز ہے اور وہ عمل ہے، چاہے اس کا تعلق دل کی تصدیقی معاملات سے ہوں، چاہے اس کا تعلق زبان سے کچھ پڑھنے بولنے
اقرار کرنے اس سے ہو، چاہے اس کا تعلق عمل بالارکان سے ہو، کوئی اعمال بجا لانے ان کے اعتبار سے اس کا تعلق ہو، تو کئی ایسی چیزیں ہیں جن کو ایمان کے شعبے قرار دیے گئے ہیں، ایمان کی شاخیں قرار دی گئی ہیں۔ یاد رکھیں، ایمان وہ مرکب نہیں ہے، یعنی مختلف اعمال کے ساتھ یوں وہ مرکب نہیں ہے۔ ایمان کا تعلق تصدیق قلبی سے ہے، تصدیق بجا لانا ان تمام چیزوں کے بارے میں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائیں، ذکر کیں، ایمانیات سے جن کو بتایا، ان تمام کی تصدیق۔ اور ان میں کیا ہے؟ رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، یہ ساری چیزیں یہ اس کے اندر آئیں گی۔ تو تصدیق بالقلب، دل سے ان چیزوں کی تصدیق کرنا، اصل جو مدار ہے ایمان کا وہ قلبی تصدیق ہے۔ اور پھر اقرار باللسان، یہ ظاہری احکام جاری کرنے کے لیے یہ اقرار باللسان والا معاملہ یہ ہے کہ عام لوگوں کو اس کے بارے میں کیسے یہ اطلاع ہو کہ یہ مومن ہے، یہ مسلمان ہے، تو وہاں اقرار باللسان۔ اچھا، عمل بالجوارح، تو بعض اس طرف گئے کہ اعمال کو بھی انہوں نے ایمانیات کا حصہ قرار دیا۔ یاد رکھیں، اعمال ایمان کے کامل ہونے کے حوالے سے، ایمان کو قوی اور مضبوط کرنے کے حوالے سے اعمال ضرور معاون ہوتے ہیں، اور انہی کی ترغیب دی گئی ہے۔ اور ہمارے نزدیک وہ تمام حدیث مبارکہ جن کے اندر اعمال کو ایمان کے ساتھ ذکر فرمایا ہے اور ان کا ایمان سے یوں تعلق بتایا ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ ایمان کے قوی ہونے کے لیے، ایمان کے مضبوط ہونے کے لیے اور ایمان کے کامل ہونے کے لیے ان چیزوں کی وہ ضرورت ہے کہ انسان یہ اعمال بجا لائے۔ اسی سے اس کا ایمان کامل بھی ہوگا اور اس کا ایمان قوی بھی ہوگا، مضبوط بھی ہوگا۔ ایمان وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو گھٹتا بڑھتا، یعنی کوئی ایسا پھولتا پھلتا یا بڑھتا ہوا، یہ کوئی ایسی نہیں ہے، یا یوں کمی کی طرف ہم جائیں تو ایسی چیز نہیں ہے، کیونکہ وہ چیز تصدیق قلبی کا نام ہے، تصدیق قلبی کا نام ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ایمان، ہاں یہ ضرور ہے کہ ایمان قوی ہونا اور ایمان کا کمزور ہونا، ضعف ہونا اور قوت اختیار کرنا، تو ان اعمال کا تعلق اس اعتبار سے ان سے ہے، یعنی اعمال بجا لائے گا تو اس سے اس کا ایمان بھی کامل ہوگا اور ایمان اس کا قوی ہوگا۔ اچھا، یہ حدیث پاک میں جس میں حیا کو ایمان سے تعبیر کیا گیا، ایمان کا ایک شعبہ قرار دیا گیا، بلکہ ایک حدیث پاک میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الحیاء لا یأتی الا بخیر، حیا ہمیشہ بھلائی لاتی ہے، یعنی حیا سے وہ اچھائی ہی نصیب ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی سیرت طیبہ دیکھیں، آپ کے اصحاب کی سیرت ہم پڑھیں، تو اس اعتبار سے حیا کے حوالے سے کئی ایسے واقعات عام طور پر یاد رکھیں مدنی کے ناظرین، ہم صرف حیا کو اس سے تعبیر کرتے ہیں کہ بے پردگی کے حوالے سے یا کسی اس طرح کی چیزوں سے ہم حیا کو تعبیر کرتے۔ حقیقتاً حیا وہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسا وصف ہے، ایک ایسی عادت ہے کہ جس کی وجہ سے انسان ان تمام چیزوں کو چھوڑ دے جو اللہ تعالی اور مخلوق کے نزدیک ناپسندیدہ ہوں، اللہ تعالیٰ اور مخلوق کے نزدیک ناپسندیدہ ہوں، انسان ان تمام چیزوں کو اپنی عادتوں سے نکال دے۔ اور یاد رکھیں، یہاں جو مراد یعنی آدمی اللہ سے بھی حیا کرے، مراد یہ ہے کہ عام طور پر انسان معاشرے میں رہتا ہوا، اپنے گھر رہتا ہوا یا آفس میں رہتا ہوا، باہر مارکیٹ میں رہتا ہوا، کئی چیزوں سے بچتا ہے، لیکن جب یہی معاملہ اگر یہ تنہائی میں چلا جائے تو اس وقت بھی اگر یہ اللہ سے ڈرتا ہوا ان چیزوں سے بچتا ہے،
ان گناہ کے کاموں سے بچتا ہے تو یہ کہیں گے کہ اس نے اللہ سے حیا کی ہے، یہ اللہ سے بھی حیا کرتا ہے، یعنی ڈرتا ہے ان چیزوں میں۔ اور یاد رکھیں سب سے مقدم یہی ہے کہ آدمی اللہ سے حیا کرے، اور جب اللہ سے حیا کرے گا یعنی یہ ڈر پیدا ہو جائے گا کہ میرے اس کام سے میرا رب ناراض ہوگا۔ جب یہ ڈر پیدا ہو جائے گا کہ میرے اس کام سے میرا رب ناراض ہوگا تو پھر ان تمام چیزوں سے اس نے اپنے آپ کو بچانا ہے، چاہے مخلوق کے نزدیک وہ عمل کیسا بھی ہو۔ ہاں میں بعض اوقات یہ بھی آپ کو عرض کروں کہ بعض اوقات انسان شریعت پر عمل کر رہا ہوتا ہے، شریعت مطہرہ کے واضح احکام پر عمل کر رہا ہوتا ہے، لیکن بسا اوقات وہ مخلوق سے کچھ حیا اور شرم محسوس کرتے ہوئے تو وہ اس عمل کو نہیں کرتا۔ نہیں، یہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا، جو عمل شریعت کے مطابق اور شریعت کے احکام کے مطابق کیا جا رہا ہے، یا جہاں شریعت نے بچنے کا کہا ہوا ہے، وہاں وہ کام مخلوق کی وجہ سے اختیار کرنے کی قطعاً اجازت نہیں ہوگی، یا مخلوق کی حیا کے اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ یہ اللہ سے حیا کرتا ہوا یعنی ڈرتا ہوا ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے گا۔ تو حیا کا ایک عمومی یہ معنی میں نے عرض کیا کہ جس میں تمام تر چیزیں وہ آ جاتی ہیں کہ کئی بھی ایسی ناپسندیدہ چیزوں کا ارتکاب کرنا جو اللہ کو ناراض کرنے والی یا اللہ کو پسند نہیں ہیں ایسی چیزیں، اسی طرح مخلوق میں سے عام ایسی چیزیں کہ جو ان کے نزدیک ناپسند ہوتی ہیں، ان چیزوں کو ترک کر دینا، یہ حیا کہلاتا ہے۔ اور آدمی اللہ کا خوف اپنے دل میں بٹھائے، اللہ کی ناراضگی کے حوالے سے اپنے آپ کو ڈراتا رہے، تو یہ کہیں گے کہ یہ شخص اللہ سے حیا کرتا ہے۔ اور یہ صفت اگر انسان کے قلب میں پیدا ہو جائے، دل میں پیدا ہو جائے، پھر اسے چاہے خلوت ہو یا جلوت، پھر وہ رب کی اطاعت کرے گا، رب کی فرما برداری والے کام کرے گا، وہ اللہ کو ناراض کرنے والا کام نہیں کرے گا۔ تو اس لیے اس کو باقاعدہ حیا کو یہ ایمانیات اور ان حصوں میں وہ شمار فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث پاک اس طرف ہم بڑھتے ہیں، اور یاد رکھیں منچن کے ناظرین، میں ایک بات اور حیا کے حوالے سے اس حوالے سے عرض کر دوں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اذا فات الحیاء فافعل ما شئت، جب کسی کی حیا فوت ہو جائے نا، فرمایا پھر تو جو چاہے کر، کیونکہ حیا ہی فوت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کے اندر جب حیا کا وصف نہیں ہوتا تو پھر وہ سر عام دھڑلے سے بھی اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے، پھر وہ تنہائی میں بھی ہو اور جلوتوں میں ہو، وہ ہر اعتبار سے رب کو ناراض کرنے والے کام کرتا ہے۔ تو حیا کا وصف چلا گیا تو گویا کہ اسے کہا گیا ہے کہ اب جب کہا جاتا ہے نا، جب انسان ہو ہی بے حیا جائے، ہر اعتبار سے اس کے دل میں کوئی ڈر خوف نہ رہے، تو پھر بے باکی ہے، پھر وہ سب کام کرتا ہے۔ تو حیا کا خوبصورت وصف یہ ایمانیات سے اسے بیان کیا، یہ ہر ایک کو اپنے دل میں اس کو بسانا ہے، تو تنہائی ہو یا کسی بھی معاملے میں ہو وہ اللہ سے ڈرتا رہے۔ ایک صحابیہ تھی ام خلاد رضی اللہ عنہا، وہ ایک جنگ کے موقع پر انہیں پتہ چلا کہ ان کے بیٹے کو شہید کر دیا گیا۔ اب اس وقت ایک انداز ہوتے تھے کہ جب کسی کا بیٹا چلا جاتا تھا، فوت ہو جاتا تھا، تو وہ اپنے زمانہ جاہلیت میں بالوں کو اور گریبان کو چاک کرنا اور طرح طرح سے پیٹنا اور یہ شور کرنا، اس طرح کے یہ معاملات ہوتے تھے۔ تو ان کو دیکھا گیا تو انہوں نے پورا اپنا دوپٹہ، اپنے حجاب، یہ سب چیزیں اختیار کی ہوئیں، اور وہ بڑھ رہی ہیں، اور ان کو پتہ چلا بیٹے شہید ہوا، تو وہ بیٹے کی اس جسم کی طرف، میت کی طرف وہ بڑھ رہی ہیں۔ تو کسی نے کہا حیرت ہے، اس کا بیٹا شہید ہو چکا ہے اور یہ ابھی بھی اپنے آپ کو حجاب کیا ہوا ہے، سب کچھ اس نے کیا ہوا ہے۔
تو انہوں نے جواب دیا کہ میرا بیٹا فوت ہوا ہے، میری حیا فوت نہیں ہوئی، میری حیا فوت نہیں ہوئی، میرا بیٹا فوت ہوا۔ تو یہ ایک بہت پیارا جملہ ارشاد فرمایا کہ انسان طرح طرح کے مراحل سے گزر رہا ہوتا ہے تو وہ معاملہ ہوا ہے، لیکن اپنی ایمانیات اور اپنے اعمال کے اعتبار سے تو انسان ایسے کوئی کام نہ کرے جو اللہ کو ناراض کرنے والے۔ تو انہوں نے انہیں جواب دیا کہ بیٹا ضرور فوت ہوا ہے لیکن میری حیا فوت نہیں ہوئی۔ یہ سکھانے کے لیے، یہ سمجھنے کے لیے ان کی یہ بات بہت کافی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر تعلیم دیکھیں نا، حضور اسلام کے بارے میں کہا گیا کہ آپ اتنی حیا فرماتے تھے کہ جس طرح ایک غیر شادی شدہ ایک کنواری لڑکی کے اندر حیا ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ آپ حیا فرمایا کرتے تھے۔ حیا میں بولنے میں بھی حیا ہے کہ انسان جب گفتگو کرتا ہو تو اس کے اندر کوئی بھی فحش تکلم نہ کرتا ہو۔ حیا کا تعلق دیکھنے سے بھی ہے، حیا کا تعلق دل و دماغ کے تصورات سے بھی ہے، حیا کا تعلق جہاں آپس میں ان معاملات میں ہم حیا کہتے ہیں تو دیگر چیزوں میں بھی، یعنی بعض کام وہ ہیں جو لوگ دیکھ لیں گے اور وہ کہیں گے یہ کیا کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے انسان جب اپنی تنہائی میں بھی ہو، بھلے اپنی سوشل مصروفیات کو بھی دیکھے، تو حیا کے حوالے سے یہ ہر انسان کو اپنے پلے اس چیز کو باندھ لینا چاہیے کہ حیا ایمان کے حصوں میں سے، ایمان کے شعبوں میں سے، ایمان کی شاخوں میں سے ہے، اور اس پر عمل درآمد ہمیں کرنا ہے۔ ہر بیٹی کو بھی، گھریلو خاتون کو بھی، بیویوں کو بھی، اور مسلمان عورتوں کو بھی، قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے نبی پاک علیہ السلام سے فرمایا گیا کہ آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیں اور آپ اپنی بیٹیوں سے کہہ دیں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دیں، تمام مومن مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنے چہروں پر کپڑا لٹکائے رکھیں۔ یہ عورتوں کے حوالے سے حیا کا درس دیا فرمایا۔ اچھا، مردوں کے لیے فرمایا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، آپ مومن مردوں سے کہہ دیں اپنی نگاہیں جھکائے رکھیں۔ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، آپ مومن عورتوں سے بھی کہہ دیں کہ اپنی نگاہیں جھکائے رکھیں۔ تو یہ اتنا بڑا یہ حیا کا درس ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی پردہ دل کا ہے، آنکھوں کے حوالے سے یہ کہتے، نہیں، اللہ رب العالمین نے نظریں جھکانے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ اگر کہیں بے پردگی ہے تو مرد یہ اختیار کریں، عورتوں کو بھی حکم دیا ہے پردہ وہ کریں، نگاہیں جھکائے رکھیں۔ تو پہلے نگاہ بہکتی ہے، پھر انسان کسی اور آگے معاملات میں پڑتا ہے۔ تو یہ حیا کے اہم ترین درس ہیں جو ہمیں قرآن بھی سکھا رہا ہے اور نبی پاک علیہ السلام کی حدیثیں بھی سکھا رہی۔ اللہ کریم ہمیں حیا کے ان پہلوؤں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک حدیث پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ نیا باب ہے اور اس باب کا نام جو ہے وہ دین النصیحہ، کہ دین خیر خواہی کا نام ہے، اور اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث پاک میں جو بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا الدین النصیحہ، کہ دین خیر خواہی ہے، دین خیر خواہی ہے۔ عرض کی گئی قلنا لمن، ہم نے کہا کس کے لیے خیر خواہی؟ تو ارشاد فرمایا قول للہ ولی کتابہ ولی رسولہ ولی ائمۃ المسلمین وعامتہم۔ ارشاد فرمایا یہ دین خیر خواہی کا نام ہے، اور خیر خواہی کس سے؟ فرمایا اللہ کی، کتاب اللہ کی، رسول اللہ کی، اور مسلمانوں کے ائمہ کی،
یہ ان تمام چیزوں کا نام ہے۔ اور دوسری آگے حدیث ہے، حضرت جریر یہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی۔ اور کس چیز پر بیعت انہوں نے کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ کہتے ہیں کہ بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ۔ کہا کہ میں نے بیعت اس چیز پر کی ہے کہ میں نماز کو قائم کروں گا، زکوٰۃ کو ادا کروں گا، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مسلم، ہر مسلمان سے خیر خواہی کے ساتھ پیش آؤں گا، ہر مسلمان کی خیر خواہی اسلام یہ پسند کرتا ہے۔ اور یہاں جو حدیث ہے اس کا میں معنی بھی عرض کر دوں کہ اللہ تعالیٰ کی خیر خواہی اس کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی تمام صفات، یعنی ایک مسلمان پر حق ہے، ہر انسان پر حق ہے، یہ چیز کا حق ہے کہ رب نے پیدا کیا ہے، یہ رب پر ایمان لائے، رب کی صفات پر، رب کی قدرت پر، اس کے قادر مطلق ہونے پر، یعنی اللہ رب العالمین کی ذات اور صفات، ان تمام چیزوں پر ایمان لانا اور رب کی اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا، یہ خیر خواہی ہے کہ اللہ رب العالمین کے حوالے سے اس آدمی کا، ایک عام آدمی یا جو دائرہ اسلام میں آتا ہے، اس کے لیے کیا حکم ہے۔ اچھا، کتابوں کے حوالے سے تو کتاب کے اندر جو احکامات ہیں یہ ان کے اوپر عمل پیرا ہوں، اور جو جو چیزیں اس میں منع کی ہے یہ ان سے رکے۔ رسول کے حوالے سے آدمی کو کیا نصیحت ہے تو یہ ان پر ایمان لائے، ان کے عقائد کے حوالے سے یعنی ختم نبوت کے حوالے سے اور تمام چیزوں پر ایمان لانا، اور جو کچھ وہ لے کر آئے ان سب پر ایمان لانا، ان کی تصدیق کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ اچھا، ائمہ مسلمین، تو یہاں دو طرح کی باتیں کی گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہا گیا مسلمان حکمرانوں، تو فرمایا گیا وہاں ان کی اطاعت بجا لانا اور ان کی اطاعت اور فرما برداری کرنا جب تک شریعت کے خلاف معاملات نہ ہوں۔ اور یہاں یہ بھی مراد لیا گیا ہے کہ اس سے مراد ائمہ مسلمین سے مراد مجتہدین، علماء دین، مفتیان اکرام، اس طرح کے جن سے آدمی رہنمائی لے کر اپنے ان احکام پر عمل کرتا ہے، اس سے مراد وہ بھی لیا گیا ہے۔ اور لوگوں کے حوالے سے، تمام لوگوں کے حوالے سے خیر خواہی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ان سے تکلیفوں کو دور کرے، اگر کوئی عیب پتہ چلتا ہے تو عیب پر پردہ ڈالے، ان کے ساتھ کسی طرح کا وعدہ خلافی اور دھوکہ دہی کرنا، امانت میں خیانت کرنا، یہ ساری چیزیں عام مسلمانوں کے ساتھ کہ خیر خواہی کرے، چاہے وہ خریدار ہو اور چاہے وہ بیچنے والا ہو، ان دونوں کو خیال کرنا ہے۔ یعنی بیچ رہا ہے تو یہ اس کے ساتھ دھوکہ نہ کرے۔ ہم لوگ منچن کے ناظرین کبھی جب دھوکے کی بات آتی ہے نا تو سمجھتے ہیں شاید تاجر ہی سارے دھوکے کرتے ہیں، یعنی دکان میں بیٹھا ہوا شخص، مال بیچنے والا آدمی یہی دھوکے باز ہے۔ عام طور پہ لوگوں کا ایک تصور بن جاتا ہے جب بھی دھوکے کی بات ہوتی تو بیچنے والے کے لیے یہ بولا جاتا ہے، جبکہ روایتوں میں خریدنے والے کے اعتبار سے بھی ہیں۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کئی لوگ آتے ہیں شریف لوگوں سے بالکل مال بھی خریدتے ہیں اور کچھ ایسی چالاکی کر جاتے ہیں، بعض اوقات جعلی نوٹ انہیں دے جاتے ہیں، نقلی نوٹ دے جاتے ہیں۔ اچھا، بعض اوقات ایسے سے چلاک ہیں کہ اب مارکیٹ میں کچھ ایسے لوگ آ کے بتاتے ہیں کہ بھئی اس طرح اس نے سر چکرا دیا میرا خریدنے والے نے کہ کبھی یہ دے دو، وہ دے دو، وہ دے دو، اور یوں پریشان کرتے ہوئے 5000 کا نوٹ دیا، پھر کہا نہیں میرا ارادہ نہیں ہے، 5000 واپسی لے لیا اور چیز بھی لے لی۔ پتہ نہیں کیسی کیسی چالاکیاں اختیار کر کے وہ لوگوں کو دھوکہ دے جاتے ہیں، جسے عام لفظوں میں کہا کہ چونا لگا جاتے ہیں۔ تو ایسی تمام یہ چیزیں خریدار بھی کرتے ہیں، تو صرف دکانداروں کی طرف یہ توجہ نہیں دینا دی، ہاں دکاندار کو بھی ہے کہ وہ ہوشیار رہے، خریدار کو بھی ہے کہ وہ ہوشیار رہے، نہ
یہ خود نقصان پہنچائے نہ نقصان وہ اپنے اوپر لے. تو اسلام تو یہی ہے، لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، نہ نقصان لینا نہ پہنچانا. تو اس فارمولے پر اگر اصول پر عمل کریں گے تو پھر نقصان دیں گے بھی نہیں اور نقصان لیں گے بھی نہیں. اور اسی انداز سے یہ ایک بہترین طریقہ اور بہترین ایک انداز ہے. مدرسہ کے ناظرین، آپ کی کال بھی ہمارے سلسلے میں شامل ہوتی ہیں، تو بڑھتے ہیں آپ کے کچھ سوالات کی طرف اور پھر انشاءاللہ آگے کچھ باتیں کنٹینیو کریں گے. جی، میرا نام فرید احمد اتاری ہے، کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ 7 تولے سے سونا اگر کم ہو، چاندی نہ ہو، تو اس پہ بھی زکوٰۃ واجب ہے؟ 7 تولے سے کم پہ زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں؟ 7 تولے سے اگر سونا کم ہو تو اس پہ زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ پہلے یہ مسئلہ اچھی طرح میں سمجھ لینا چاہیے. شریعت مطہرہ نے زکوٰۃ کے اموال کچھ متعین کیے. ہر مال پر زکوٰۃ لازم نہیں، اموال زکوٰۃ محدود بیان کیے. اس میں سونا، چاندی، نقدی رقم، پرائز بانڈ، یعنی جو اس طرح کی چیزیں، اور یہ کرنسی، کسی بھی ملک کی کرنسی، مال تجارت، اور ایک قسم جانوروں کی ہے لیکن چرائی پر چھوٹے ہوئے وہ جانور، اور اس کا بالکل ایک الگ تھلگ نصاب اور انداز بیان کیا گیا ہے. تو جانوروں کے حوالے سے ڈائریکٹلی ہمیں کسی عالم دین سے یا دارالتعلیم سنت سے آپ رابطہ کر کے اپنے ان معاملات کو بھی آپ ڈیل کر سکتے ہیں. لیکن اس کی عام طور پہ شرائط وہ ہیں کہ وہ زیادہ لوگوں میں بالکل بھی نہیں پائی جاتی. جو جانور پالتے بھی ہیں ان میں بھی نہیں پائی جاتی، کیونکہ ہمارے ہاں جانوروں کو خود چارہ کھلاتے ہیں اور ان کی یوں آگے یہ سلسلہ کرتے ہیں. چرائی پہ نہیں ہے کہ سال کا اکثر جانور عام چرائی پر چھوٹ کر جو ہے وہ چارہ کھاتے ہوں. تو یہ جو چیزیں میں نے بیان کی، سونا، چاندی، پرائز بانڈ، نقدی کیش کرنسی، کسی بھی ملک کی کرنسی، اور مال تجارت، ان کے علاوہ کسی چیز پہ زکوٰۃ نہیں ہے. لہذا وہ لوگ جو یہ سمجھیں کہ گھر کے فالتو سامان پر زکوٰۃ، فالتو سامان پہ رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے، زکوٰۃ نہیں. جہیز لے کے رکھا ہوا ہے بیٹی کو دینے کے لیے، اس پہ زکوٰۃ نہیں. لیکن جہیز میں اگر یہ چیزیں کہ سونا چاندی اس طرح کی چیزیں ہیں تو وہ پھر نصاب کے مطابق دیکھا جائے گا. یہ آپ ایک لسٹ بنا لیں، اس کے آگے آپ دیکھ لیں کہ ان میں سے آپ کے پاس کیا کچھ ہے، بقیہ جو بھی ہے وہ الگ تھلگ ہو جائے گا. اب اگر صرف سونا ہے، صرف سونا ہے تو اس کا نصاب ہے 7.5 تولے سونا. اگر صرف سونا ہے، اگر 7.5 تولے سے کم ہے، 7 بھی ہے، تو زکوٰۃ لازم نہیں. کب؟ اگر اس کے پاس اس کے علاوہ نہ کوئی کیش رقم، نہ پرائز بانڈ، نہ چاندی، نہ مال تجارت، کچھ بھی نہیں، صرف سونا ہے. لیکن یہ بہت کم ہوتا ہے کیونکہ لوگوں کے پاس یا گھر کی خواتین کے پاس بھی نصاب سے کم سونا، یعنی 7.5 تولے سے کم سونا ہوتا ہے تو ساتھ کوئی دوسری چیز بھی ہوتی ہے. وہ چاہے رقم ان کے پاس اپنی ذاتی رقم جو حاجت سے زائد ہے وہ ان کے پاس ہے، یا پرائز بانڈ ہے، یا چاندی ہے، کچھ نہ کچھ ہے. تو جب 2 چیزیں ملیں گی نا تو پھر ان دونوں کو ملا کر چاندی کا نصاب دیکھیں گے. مثال کے طور پہ سونا اس کے پاس ہے 1 تولہ 2 تولے سونا، ٹھیک ہے. اب اس کے ساتھ علاوہ اس کے پاس 2-4 ہزار روپے ہیں. اب یہ دونوں کو جب ہم ملائیں گے تو یہ چاندی کے 52.5 تولے نصاب سے کئی گنا زیادہ یہ بن جاتا ہے. تو ایسی صورتحال میں بھی سال پورا ہونے پر ان پر زکوٰۃ لازم ہوگی. تو سونے کے حوالے سے 7.5 تولے سونا اس وقت دیکھا جاتا ہے جب صرف سونا ہو. اگر چاندی ہے یا نقدی رقم ہے، پرائز بانڈ ہیں، اس طرح کی چیزیں ہیں تو پھر ان دونوں کو ملا کر دیکھا جاتا ہے. 52.5 تولے چاندی اگر پوری ہو چکی ہے اور اس کے برابر پہنچ چکی مالیت ان کی تو پھر ان پہ زکوٰۃ لازم ہوتی ہے. تو ان چیزوں کا خیال
یہ رکھنا چاہیے. بہت سے لوگ 5 تولے 6 تولے 4 تولے سونا، اور پھر اگلا مسئلہ وہ نہیں سمجھتے، بس اتنا یاد رکھا ہوا سونے کا نصاب یہ ہے. تو بھائی یہ صرف سونے کا ہے. جب آپ کے پاس سونے کے علاوہ باقی زیرو، بالکل کچھ بھی نہیں آپ کے پاس، تو ٹھیک ہے، پھر نصاب یہی ہے. چاندی ہے اگر، اور چاندی آپ کے پاس 52.5 تولے ہے، تو نصاب چاندی کا یہی ہے. لیکن تب جب کہ چاندی کے بعد آپ کے پاس زیرو، سونے کا ایک انگوٹھی کیا، ایک مندہ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. تو ایسی صورتحال میں جب آپ کے پاس 2 چیزیں 3 چیزیں اموال زکوٰۃ میں سے جمع ہو جائیں، تو پھر ان سب کی مالیت کا اعتبار کرتے ہوئے 52.5 تولے چاندی کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ قیمت وہاں پہنچ گئی تو ان پہ زکوٰۃ ہے، ورنہ نہیں. تو ان چیزوں کو دیکھ کر جب ہم کریں گے تو انشاءاللہ پھر اس کے حوالے سے غلطی کے چانس بہت کم ہو جائیں گے. کون؟ سر میرا سوال یہ ہے کہ رمضان شریف میں ہی زکوٰۃ دینا ضروری ہے، اس حوالے سے تھوڑا ارشاد فرمائیں. دیکھیے، رمضان اور زکوٰۃ، عام طور پہ لوگ رمضان میں یہ زکوٰۃ نکالتے ہیں، لیکن بیسک جو زکوٰۃ کے حوالے سے نا، یہ ہر آدمی کا اپنا سال، نصاب کا سال جب پورا ہوگا اس دن اس پر لازمی ہوتا ہے. مثال کے طور پر کوئی آدمی پچھلے سال شعبان کے اندر مالک نصاب بنا تھا، اب شعبان ہے تو شعبان کی 5 تاریخ کو بنا تھا پچھلے سال، اب 5 تاریخ پر اس پر زکوٰۃ وہ پوری اس کی نکال دینا لازمی ہے. اب وہ اگر رکھتا ہے کہ نہیں میں رمضان میں نکالوں گا، تو یہ تاخیر کرنے کی وجہ سے یہ گناہگار ہوگا، کیونکہ یہاں کوئی ایسا عذر نہیں ہے جس کی وجہ سے تاخیر کی اس کو اجازت ملے. اچھا، کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا سال وہ رمضان کے بعد ختم ہو رہا ہوتا ہے، ذیقعدہ میں، ذی الحج میں، محرم میں، لیکن رمضان میں وہ نکال دیتے ہیں کہ اب بھی نکال دیں، ٹھیک ہے، فضیلت والا کام ہے، 70 گنا بڑھ کر آپ کو ثواب ملتا ہے، اچھی بات ہے. لیکن پھر جس دن اس کا سال پورا ہو رہا ہے اس دن حساب کر لیں کہ آیا میں زکوٰۃ پوری نکال چکا ہوں یا کم نکلی ہے. پوری نکلی ہے ٹھیک ہے، کم نکلی تو جو کمی ہے وہ پھر ادا کر دے. زیادہ چلی گئی ہے تو اس کو اگلی زکوٰۃ کے اندر بھی شمار کر سکتے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ صرف رمضان میں ہی نکالنا ضروری نہیں، آپ رمضان سے پہلے ہی دے سکتے ہیں، رمضان میں ہی آپ نکالیں. اچھا، ایک تعداد ہے وہ یہی کہتی ہے ہمیں پتہ نہیں ہم کب صاحب نصاب ہوئے تھے، پر رمضان میں نکالتے ہیں ہمیں پتہ نہیں صاحب نصاب کب ہوئے تھے. تو ایسوں کے لیے بھی ہے کہ آپ اپنا ظن غالب کیجئے، ظن غالب کر دیں. ایک دفعہ غالب گمان آپ کر لیں، اور یہ غالب گمان کرنا اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. مثال کے طور پر کئی عورتیں ہیں جن کے پاس زیورات ہیں، وہ اس زیور کی وجہ سے صاحب نصاب بنی. اچھا، اب ان کے پاس زیور کب آیا؟ جب ان کی شادی ہوئی. تو شادی کی تاریخ اور پھر اس سے اسلامی تاریخ نکالنا آسان کام، اتنا پرابلم والا نہیں ہے. تھوڑی سی محنت ضرور ہے. تو بھائی جب ہم اتنی کام کاج کے اندر محنت کرتے ہیں تو تھوڑا یہاں اپنا ذہن لگائیں، انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا اچھی نیت سے جب آپ ایک دینی حکم پر عمل کرنے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں. اچھا، کاروباری حوالے سے تو ہر اس طور پر کہ آدمی جب جاب پر لگا یا کچھ کاروبار کیا تو عموماً اسی وقت وہ ایسی پوزیشن میں آتا ہے، تو وہ بھی ظن غالب یوں کر سکتا ہے حساب کتاب کر کے. تو جو آپ کا ظن غالب ہو جائے گا وہ آپ کے لیے سال فکس ہو جائے گا، اور اسلامی سال کا اس میں اعتبار ہوتا ہے، اسلامی مہینے اور اسلامی تاریخوں کا. اس طور پر آپ یعنی یوں نہیں آپ ظن غالب کر کے حساب بالفرض آپ نے کر لیا کہ میں 20 اپریل کو 22 اپریل کو یہ ہوا، آئندہ بھی 22 اپریل پھر 22 اپریل، یہ نہیں. بلکہ کیونکہ ہر سال میں یہ 10 دنوں کا فرق پڑتا رہتا ہے، اسلامی پیچھے ہو جاتے ہیں 10 دن، اور تو اس اعتبار سے اس میں مسئلے میں فرق آئے گا. تو آپ نے جو تاریخ متعین کرنی، پھر اس کے بعد ان کو اسلامی تاریخ میں آپ نے کنورٹ کرنا ہے. یعنی جو آپ کی صاحب نصاب ہونے کی، جب آپ زندگی میں پہلی دفعہ صاحب نصاب بنے
اس کی جو تاریخ نکالیں گے پھر آپ اس کے ساتھ اسلامی تاریخ میں اس کو کنورٹ کر لیں تو انشاءاللہ یہ مسئلہ آسان ہے. اگر آدمی کوشش کرے تو بہت کچھ مل جاتا ہے. تھوڑی سی محنت کی حاجت ہے, تھوڑی سی کوشش کی حاجت ہے. اللہ کریم ہم سب کو درست طریقے کے مطابق یہ اپنی زکوٰۃوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, روزوں کے لیے ہمت اور طاقت عطا فرمائے. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے, مدنی چینل کے ساتھ رہیے. آمین بجاہ النبی. علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا, علم نافع ملے از پائے علماء. علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا.